پاکستان میں معیشت کا سدھار ہو، پاکستان میں ریونیوز یعنی کہ ٹیکسز کا نیٹ بڑھے، لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ٹیکس دیں، پاکستان میں دستاویزی معیشت مؤثر انداز میں کام کرنا شروع کرے، غیر دستاویزی معیشت ختم ہو، اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ لوگوں کا اپنے ٹیکس کے نظام پر اعتماد بڑھے، وہ بحال ہو، اور اس کے لیے سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایف بی آر کے محکمے میں اصلاحات لائی جائیں، ایف بی آر کے محکمے کو پبلک فرینڈلی بنایا جائے، ایف بی آر کے محکمے سے جو شکایات ہیں وہ دور کی جائے، کرپشن کے حوالے سے جو لامتناہی شکایات ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کی معیشت کی یہ سب سے اولین ترجیح ہے، عمران خان حکومت نے بھی ہمیشہ اس کو اپنی اولین ترجیح بتایا ہے اور اس کے لیے اب عمل کا آغاز کیا ہے، لیکن فوراً ہی اسے ایک رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایف بی آر میں اصلاحات کا معاملہ فوری طور پہ شروع ہوا، مگر فی الحال فوری طور پہ التوا کا شکار بھی ہو گیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ بیوروکریسی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ خود چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو شبر زیدی کا کہنا ہے کہ ایف بی آر میں اصلاحات کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد فی الحال روک دیا گیا ہے۔ تنظیم نو کے لیے جاری کیا گیا خط بھی واپس لیا گیا ہے۔ فی الحال ایف بی آر اپنی توجہ ٹیکس وصولیوں پر مرکوز رکھے گا۔ ریفارمز کے پہلے مرحلے میں ایف بی آر کو 31 اکتوبر تک ٹیکس ایڈوائزری بورڈ قائم کرنا تھا، سرحدی علاقوں میں معیشت کے لیے متبادل پالیسی دینا تھا، غیر منقولہ جائیداد کا ڈیجیٹل سروے کرانا تھا، پاکستان ریونیو اتھارٹی کے قیام کے لیے کام شروع کرنا تھا اور چھوٹے تاجروں اور ریل اسٹیٹ کے لیے فکس ٹیکس مقرر کرنا تھا۔ اس سے پہلے پاکستان میں بے نامی قوانین بن چکے ہیں، اثاثوں کے حوالے سے، بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے، مگر یہ تھا وہ ایک ریفارم پیکج جو حکومت لا رہی تھی۔ اصلاحات میں ٹیکس پالیسی کو ایف بی آر انتظامیہ سے علیحدہ کرنا بھی شامل تھا، جبکہ 23 چیف کمشنرز کے عہدے ختم کرنے کی بھی تجویز دی گئی تھی۔ تاہم ایف بی آر افسران کی جانب سے اس ریفارم پروگرام کی مخالفت سامنے آئی اور ان کی شدید ریزرویشن سامنے آئی۔ حکومت نے بھی بڑا پازیٹیولی ریئیکٹ کیا، موقع کی مناسبت کو دیکھتے ہوئے افہام و تفہیم سے کام لیا۔ خود وزیراعظم عمران خان نے پرسوں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سینئر ترین آفیسرز کے ساتھ ایک بڑی تفصیلی ملاقات کی، ان کو کانفیڈنس میں لیا، انہیں یقین دلایا کہ ٹیکس نظام میں جو بھی ریفارمز لائی جائیں گی ان میں ایف بی آر کے افسران کی تجاویز اور ان پٹ کو یقینی طور پہ شامل کیا جائے گا۔ آپ کی سجیشنز، آپ کی ان پٹ اور آپ کی پرفارمنس یہ کرٹیکل ہے اس وقت پاکستان کے لیے۔ ہم جو بھی ریفارمز چاہتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی پوری طرح ان پٹ ملے ہمیں، اس میں آپ کی پوری اس میں بائی ان ہو، آپ سٹیک ہولڈرز ہو، آپ کا تجربہ ہے، ہم آؤٹ سائڈرز ہیں، جو بھی ہم اب پالیسی بنائیں اس میں آپ اتنی دیر سے آپ کی فیلڈ میں ایکسپیرنس ہے 30 سال سے، تو obviously جو بھی پالیسی بنے گی آپ کی اس پہ پوری مشاورت ہوگی۔ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اپارٹ فرام آٹومیشن اور کچھ بہتر کر سکتے ہیں، ابھی سے پلیز تیار کریں سجیشنز، تاکہ جو شبر جو کمیٹی جو فائنلی جو فیصلے کرے گی اس میں افسروں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ وہ پورا کیا جائے۔ کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ، کیا امپروومنٹس کر سکتی ہے، کس طرح کی ریفارمز کر سکتی ہے، آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم کیسے کرپشن ختم کر سکتے ہیں؟ بہت اچھا طریقہ کار ہے وزیر اعظم عمران خان کا اس انداز سے براہ راست ایف بی آر کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کو اعتماد میں لینا، ان سے ان کی تجاویز مانگنا یقیناً بہت اچھا عمل ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے ان کا اور ان کی حکومت کا یہ اصرار تھا کہ ایف بی آر کو ہر لحاظ سے تبدیل کرنا ہے، ہر لحاظ سے بھرپور اصلاحات لانی ہے اور اس سلسلے میں کسی بھی رکاوٹ کو سامنے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ بڑی کنسلیٹری ٹون تھی آپ نے عمران خان کی سنی، ورنہ اس حوالے سے وہ اس ٹون میں بات نہیں کیا کرتے تھے۔ جو ایف بی آر ہے جس پہ کرپشن اتنی زیادہ ہے، لوگوں کو اعتماد نہیں ہے، وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے۔ پہلے تو ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں، میں انشاءاللہ یہ ایف بی آر کو ٹھیک کروں گا شبر زیدی کے ساتھ مل کے، جو بھی لوگوں کو مسئلے ہیں اس ادارے سے وہ دور کریں گے۔ ایف بی آر مل کے ان کی چوری کروا رہی تھی، عوام کا اعتماد اٹھ گیا ایف بی آر سے۔ اگر 100 روپیہ ٹیکس دینا ہے وہ 20 روپے ٹیکس دے کے باقی 20 روپے رشوت دے کے بچ جاتے تھے۔ ایف بی آر کو ریفارم کرنا ہے اور میں اس کی ذمہ داری میں نے لی ہے، یہ ملک کی سروائیول کا ایشو ہے۔ 700 ارب روپے کی تو ایف بی آر میں چوری ہوتی ہے، لوگوں کو ایف بی آر کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے۔ اب ہمارا کام ہے ایف بی آر کو ٹھیک کرنا، پوری طرح تیاری ہو رہی ہے ایف بی آر کی ریفارمز کے اندر، تو انشاءاللہ میں خود دیکھوں گا اس کو۔ ہم جب تک ایف بی آر کی ریفارمز نہیں کریں گے ہم اپنا خرچہ میٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ایف بی آر ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہم ایک نئی ایف بی آر بنا دیں گے، اس لیے کہ یہ پاکستان کی سروائیول ہے، اس میں یہ تو ملک کی آگے سیکیورٹی کا ایشو ہے۔
شکر ہے وزیر اعظم نے اپنے اس وعدے پہ عمل نہیں کیا کہ ہم ایک نئی ایف بی آر بنا دیں گے. بہت بڑے بہت پیچیدہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن بہرحال ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جسے وقتی طور پہ تھاما گیا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ اس پہ یقیناً عمل درآمد ہوگا. اس پورے معاملے پہ بات کرتے ہیں پاکستان کے بہت ہی منفرد اور بہت ہی معروف ٹیکس افیئرز ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایف بی آر کے ایشوز کے ایکسپرٹ ہیں جناب اشفاق طولہ. بہت بہت شکریہ طولہ صاحب. یہ ایف بی آر اصلاحات ریفارمز جو ہیں بڑا میسو انیشیٹو ہے گورنمنٹ کا, بڑی زبردست خواہش ہے, لیکن پہلے میں ہی اس میں رکاوٹ پیدا ہو گئی. کیا آپ اس کا تجزیہ کریں کہ ایف پی آر کی جانب سے رکاوٹ ہے تو یہ خالی ایک بیوروکریٹک رکاوٹ ہے, یا یہ کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا پروٹیکشن ہے, یا یہ کہ کوئی جینوئن مسائل تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامن صاحب, ایکچولی جو پی ایم صاحب کی جو بات کی, جو پرسوں کی جو ایک میٹنگ ہوئی, میں سمجھتا ہوں یہ پہلے ہو جانی چاہیے تھی. آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلتے, ان کو اعتماد میں رکھتے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے, ٹیکس ریفارمز کا پاکستان کا جو دورہ ہے وہ 80 کی دہائی سے سینیٹر مظہر کی کمیٹی سے چلا. اس کے بعد ورلڈ بینک کے ایجیز میں آپ کا ٹیکس ریفارمز کوآرڈینیشن گروپ ایک بنا TRCG, اور $120 ملین آپ نے خرچ کیے. اس کے بعد ابھی یہ جو آپ کا نیا ٹیکنیکل جو آپ کا اسسٹنس ملا ہے آپ کو $400 ملین کا, اس کے تحت یہ ہو رہے ہیں. اچھا, اس میں ہم ویسٹرن کلچر کو لے آ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے یہ جو زیادہ یہ کوشش ہو رہی ہے وہ سنگاپور ٹیکس اتھارٹی کے ماڈل کو آپ ریکاپنگ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمارے جو مسائل ہیں جس ملک کے اندر, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ اسٹریٹجک بات کر رہے ہیں. ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہماری ایف بی آر کی بیوروکریسی ہے, obviously وہ بھی آگے ہیں کہ ایف بی آر کا امپریشن کیا ہے پاکستانیوں کے نزدیک. وہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں میسو ریفارمز کے بغیر کام نہیں چلے گا. اسٹیٹس کو اب برداشت نہیں ہو سکتا. اب پوری ریاست ایک جگہ اکٹھی ہو گئی ہے. جو بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے وہ تنہا نہیں ہے, اس کے پاس پورے ایک سپورٹ سٹرکچر موجود ہے. اس کے باوجود کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کیوں اتنی ریزسٹنس آئی ہے, یہ کیوں اس کو واپس لینا پڑا فی الحال, یا اس کو روکنا پڑا؟ کان صاحب, اسی لیے کہ دیکھیں یہ جو مسائل تھے یہ بہت پہلے سے چل رہے تھے, اور یہ جو سٹرکچر تھا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے آج جو پہلی دفعہ ہوا ہو. اگر یہی چیز صلاح مشورے کے ساتھ آپ بٹھا کے کرتے تو میرا خیال ہے شاید اتنا بڑا ریٹیلیشن نہیں آتا, اور ان کی انپٹ اگر آ جاتی تو اگر کوئی مسائل تھے تو وہ پہلے سامنے آ جاتے. آپ کو یاد ہوگا ایک ٹیکس ریفارمز کمیشن بنا تھا 2014 میں, اور اس کی ایک رپورٹ تھی جس کا چیپٹر 7 تھا. یہ ٹیکس ریفارمز کمیشن کی رپورٹ کا وہ حصہ تھا جس میں ایف بی آر کی پوری ری آرگنائزیشن کے بارے میں بات کی گئی تھی. اس کے اوپر پھر ایک وفد ہمارا ٹرکی گیا تھا, اور ادھر بھی ہم نے پوری اسٹڈی کی تھی. اس کا مطلب یہ کہ ایک طویل عرصے سے ہم اس پہ بات چیت کر رہے ہیں, پیسے خرچ کر, اب اس کو کرنا ہوگا نا. کب تک ہم, یہ 2014-2019 آ گیا, اب آپ دیکھیں جو آپ نے پورا ایک پروسیس بتایا, ہم دہائیوں کی بات کر رہے ہیں. آفٹر آل یہ کب تک ہم یہ صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے؟ سر وہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, دیکھیں اس وقت سے لے کے آج تک ایکچولی جس چیز پہ توجہ دینی چاہیے تھی وہ تھا آٹومیشن. آٹومیشن کا مسئلہ یہ ہوا ہمارے یہاں ایک نظام بنا دیا پرال, پاکستان ریونیو آٹومیشن لمیٹڈ. اس میں جو لوگ ہیں میرے خیال سے وہ اتنے کمپیٹنٹ نہیں ہیں کہ اتنی بڑی ملک کی اکانومی کے اتنے بڑے ٹیکسیشن اسٹرکچر کو چلا سکیں. آپ ان کے پیچ ورک کرتے ہیں. اس کے سسٹم میں 2 دفعہ یہ چینجز لے کے آئے, کبھی فری ویئر پہ جاتے ہیں, کبھی بائی ویئر پہ جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب تک آپ اس کو آؤٹ سورس نہیں کریں گے, دیکھیں ٹرکی کے نظام کی ہم ہمیشہ لوگوں کو, تو آؤٹ سورس یہ ایف بی آر کرنے دے گی یہ بیوروکریسی؟ سر کیوں نہیں کرنے دے گی؟ دیکھیے مسئلہ یہ آتا ہے کہ اگر وہ یہ کہتے بھی ہیں تو یہ تو آپ کا پروگیٹو ہے کہ جی کہ اگر میں یہ جیسے ٹریس اینڈ ٹریکنگ کا تھا, آج 4 سال سے وہ چل رہا ہے, آپ کو اتنا نقصان اٹھایا, سال کے 160 ارب آپ نقصان اٹھا رہے ہو صرف ٹوبیکو میں. اس طریقے سے فرٹیلائزر اور اس طریقے سے آپ کا بیوریجز, کتنی ایسی پروڈکٹس ہیں جہاں آپ ٹریکنگ کر کے 500 سے 700 بلین روپیز آپ ایکسٹرا جنریٹ کرتے ہیں. پی ایم صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ 600-700 بلین کی کرپشن ہے. کرپشن کے علاوہ 600 بلین کی وہ بھی ٹیکسز ہیں جو کہ آپ کی 38% جی ڈی پی جو ہے ایگریکلچر اور ٹریڈرز, وہ آپ کو صحیح سے ٹیکس کنٹریبیوٹ ڈائریکٹ ٹیکسیشن میں دیتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ بھی دے دیں تو 600-700 ارب کی گیم تو وہاں سے بھی آپ کی آرام سے نکل سکتی ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ اتنا اب بڑا ایک مسئلہ بن گیا ہے کہ اس کو آپ کو ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا پڑے گا, بیکاز کہ ایوری منتھ ایف بی آر سے آپ کو 200-300 ارب لینے ہیں. کامن صاحب بہت بہت شکریہ جناب اشفاق طولہ ہمارے ساتھ موجود تھے.